بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر 1442 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو ضائع کر دے اور تلف کر دے۔ برادران اسلام، حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، بالکل واضح بات کہی گئی ہے اور ہماری معیشت کا پورا مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے، ہمارے نفع و نقصان کا، ہمارے رزق کی بڑھوتری یا کمی کا پورا مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، یعنی جو کما رہا ہے اس کو مل رہا ہے، جو نہیں کما رہا اس کو نہیں مل رہا، جو زیادہ محنت کر لے گا زیادہ کما لے گا، جو بالکل نہیں محنت کرے گا وہ بالکل بھی نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ محنت کی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سارا نظام صرف محنت پر نہیں چل رہا۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن انہیں اتنا کچھ نہیں ملتا جتنا عام محنت کرنے والوں کو مل جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال کیوں ہے؟ اس حدیث مبارکہ نے یہ بات سمجھا دی ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، جائز جگہوں پر خرچ کرنے والا ہے، اچھے کاموں پر خرچ کرنے والا ہے، یا اللہ، اس کو بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین انعام عطا فرما۔ اور فرشتے دونوں قسم کی دعا مانگتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما اور ان کو آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ کا فرشتہ جو معصوم ہے، جس سے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہا ہے؟ یا اللہ، یہ بندہ جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے، تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، جائز کاموں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح پہ خرچ کر رہا ہے، اچھے اچھے کاموں پر خرچ کر رہا ہے، یا اللہ، اس خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین انعام عطا فرما۔ اب دعا فرشتہ کر رہا ہو جو کہ معصوم ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، تو دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا رزق بابرکت بھی ہوگا، بڑھتا بھی چلا جائے گا اور ترقی بھی کرتا چلا جائے گا۔ انہیں کم محنت میں اللہ تعالیٰ زیادہ رزق عطا کر دے گا۔ محنت تھوڑی کریں گے اور رزق زیادہ ملتا رہے گا، یعنی ان کا رزق ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، وہاں آسانی سے وہ رزق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے رزق کے حصول کے اندر جو رینج ہے وہ کم کر دی جائے گی۔ جس طرح آپ دیکھیں، مرغی کے دانے بکھیر دیں، آپ چھٹا مار کے بکھیر دیں تو مرغی کو چگنے میں کتنی مشکلات پیش آئیں گی، ایک ایک دانہ ڈھونڈتی پھرے گی کافی دور دور تک، اور اگر سارے دانے ایک ہی جگہ ڈال دیے جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنا چوگا چگ سکتی ہے، دانے چگ سکتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو قریب کر دیتا ہے، اور پھر وہاں سے ان کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے جہاں ان کی تمنا اور توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ، یہ جو خرچ نہ کرنے والا کنجوس مکھی چوس ہے، یہ جو بخیل ہے، یا اللہ، اسے چونکہ خرچ کرنے کا تیری بارگاہ میں، تیرے راستے میں، اچھے کاموں پر، دین کے کاموں پر، صدقہ جاریہ کے طور پر، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے طور پہ خرچ کرنے کا اس کو جذبہ نہیں، بس یہ مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے۔ کس طرح جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کر دیا مال کو زیادہ طلب کرنے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے، مال اکٹھا کرنے کے پروگرام ہی بنا رہتے رہے، حتیٰ کہ قبر کا منہ دیکھ لیا اور وہ خواہش پوری نہیں ہوئی جس میں لگے رہے۔ تو فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ، اس کا مال ضائع کر دے، یا اللہ، اس کا مال تلف کر دے، یا اللہ، اس کے مال میں نقصان ڈال دے۔ فرشتہ ہے، معصوم ہے،
اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کس کے خلاف؟ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اچھے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، نیک کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، بھلائی کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، بس جوڑتا ہے اور جوڑتا ہی چلا جاتا ہے، دولت سونا چاندی اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ تو فرشتہ اس کے خلاف دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا مال ضائع کر دے۔ پھر ایسے لوگوں کا پھر اب ضائع کیسے کرتا اللہ تعالیٰ؟ اس کے پھر مختلف راستے ہیں، کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے، کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا کر کے، کسی کو کسی اور طریقے سے وہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور اس کا مال تلف اور ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نقصان کیا ہوا؟ جو پہلا بندہ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس نے، اس کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی جمع کر دی گئی، اور یہ جو بندہ ہے اس کا مال بھی خرچ ہوگا، ضائع ہوگا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، دنیا بھی اس کی ضائع آخرت بھی ضائع، چونکہ دنیا میں وہ مال ضائع ہوگا، تلف ہوگا، اس کا پورا مال صحیح استعمال میں نہیں آ سکتا چونکہ فرشتہ دعا کر چکا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں بھی اس کا مال ضائع ہوگا اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ اس نے خرچ ہی نہیں کیا اللہ کے راستے میں، اس کا ثواب بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے معاملات کس طرح چلتے ہیں۔ صرف وہی نہیں جو ہم سوچتے ہیں بس وہی ہوتا چلا جاتا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، کاریگری کا ایک پورا نظام کار فرما ہے، اور اس حدیث مبارکہ نے اسے بالکل واضح کر دیا ہے کہ 2 فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے روزانہ، پھر یہ روزانہ ہو رہا ہے، 1-2 دن نہیں، یا مہینے بعد، یا 3 مہینے بعد، یا 6 مہینے بعد، یا سال بعد نہیں، ہر دن صبح کے وقت، چونکہ کمائی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح کے وقت۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جاگ کر کمانے کے لیے بنایا، لیکن ہم اس میں بھی الٹ چل رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو سوتے ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں آ رہی۔ بھئی برکت کہاں آئے؟ آپ نے نظام ہی الٹ کر دیا ہے، راتوں کو 3 بجے جا کے سو رہے ہیں، فجر بھی ضائع، 11-12 بجے جا کے دکانیں کھولتے ہیں اور بالکل گرتے ہوئے اونگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور برکت صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، صبح کے وقت ضائع کر دیا۔ تو اب یہ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں اور اسی وقت دعا کر کے چلے جاتے ہیں، ہر بندے کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں نہیں، زید عمر بکر سب کے بارے میں یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ بندہ اچھا ہے، سخی ہے، نیک کاموں پہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے فرشتہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور جو بندہ بری جگہوں پہ خرچ کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کا حرام استعمال کرتا ہے، اس کے لیے فرشتہ پھر یہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا مال ضائع کر دے، تلف کر دے۔ پھر کئی بندے آپ نے دیکھے ہوں گے، یار پتہ ہی نہیں چلا، بڑا نقصان ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، آنن فان نقصان ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بتا کے تھوڑا کرے گا، وہ کبھی کوئی اس کا مال کا نقصان ہوگا، کوئی جان کا نقصان ہوگا، کاروبار کا نقصان ہوگا، پھر ادھر ادھر بھاگیں گے، یار کوئی تعویذ بنوا کر لائیں، کوئی اور دعا کروا کے لائیں۔ بھئی آپ اپنے کرتوت بدلیں، کرتوت بدلنے کی ضرورت ہے، تعویذ کی ضرورت ابھی نہیں ہے، کرتوت بدلیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا حال دیکھ، آگے سے پھر جواب بھی اسی طرح کا آتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا انامہ اعمال دیکھ، اپنے کرتوت تو چیک کر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اصل وجہ جو ہمارے مال کے ضائع ہونے کی اور مال میں برکت آنے کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔